سر کوئی ایسا مشاعرہ جو بہت اچھا ہو، یادگار رہا ہو کسی حوالے سے؟ جی چشمہ بیراج کالونی میں بہت بڑا مشاعرہ تھا. ٹھیک ہے. اس وقت میں آپ کی ہی ایج کا تھا. اچھا. تو سنجیدہ ہی پڑھا کرتا تھا میں. تو ایک تو وہ مجھے بہت یاد ہے کیونکہ لڑکیاں اس میں بہت زیادہ تھیں. تو اس وقت ہم بھی لڑکیوں جیسے ہی تھے. یہ زیادہ اور امیاں والی کا علاقہ تھا. ایک طرف انہوں نے گھیرا ہوا تھا، ایک طرف. تو یہ بڑا دلچسپ اور کیا کہتے ہیں یادگار مشاعرہ. اور ایک مشاعرہ رحیم یار خان کا مجھے یاد ہے، احمد فراز صاحب مرحوم کی صدارت میں تھا. اور وہاں پر کیا کہتے ہیں مشاعرہ پڑھ رہا تو میں نے سنجیدہ غزل شروع کی تھی کہ ہم نے ایک بات بتا دی ایک دن، اس نے محفل میں سنا دی ایک دن، واعظ شہر سے یاری تھی میری، میں نے اس کو بھی پلا دی ایک دن، اور قید کر رکھا تھا گھر والوں نے، قید کر رکھا تھا گھر والوں نے، گھر کو ہی آگ لگا دی ایک دن. تو میرے پیچھے انور صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انور مسعود بیٹھے ہوئے تھے. تو ان کو شرارت سوجی تو فراز کے کان میں کہنے لگے کہ کیا کہا ہے اس نے گیلانی نے؟ اس نے کہا کہ اس نے کہا کہ قید کر رکھا تھا گھر والی نے. اب میں نے کہا کہ دیکھیں مزاح میں اور سنجیدگی میں کتنا تھوڑا سا فرق ہے. کہ میں نے کہا قید کر رکھا تھا گھر والوں نے، گھر کو ہی آگ لگا دی ایک دن. ایک سنجیدہ کلام اور بہت گہرا کلام ہے. اور ادھر صرف ایک حرف بدلا، قید کر رکھا تھا گھر والی نے، گھر کو ہی آگ لگا دی. اور یہ کا فرق ہے. تو یہ ایک بڑا دلچسپ مشاعرہ تھا. بڑا ہی خوش ہوئے احمد فراز صاحب. تو میں یادگار مشاعرہ آپ نے کہا تو اس پر میں نے انور صاحب والا واقعہ سنایا آپ کو کہ وہ انہوں نے کہا گھر یہ ہے فرق. تو اس غزل کے کچھ شعر اور اس کے بعد ایک غزل سنائی. احمد صاحب فراز صاحب نے کہا کہ آپ کو تو مسلسل متواتر سننے کو جی چاہتا. کیا کہنا ہے، واہ واہ. تو میرے لیے بڑا اعزاز کہ احمد فراز جیسا اس وقت مجھے کہا. تو وہ شعر تھے کہ میں خانے کا در کیوں ہے مقفل متواتر، میں خانے کا در کیوں ہے مقفل متواتر، رہتی ہے طبیعت میری بوجھل متواتر. واہ 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 واہ. تم بیٹھے کبھی پاس نہ دو پل متواتر، اچھا ہے برستا رہے بادل متواتر. کیا کہنے ہیں، واہ 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 واہ. اچھا ہے برستا رہے بادل متواتر. اور مہتاب رخ اترا ہے کوئی اس میں یقیناً. مہتاب ایک اور مطلب تھا کرتا ہے وہ کیا تیغ کو سیقل متواتر. واہ 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 واہ. کرتا ہے وہ کیا تیغ کو سیقل متواتر، ایک برق ہے رقصاں سر مقتل متواتر. ایک برق ہے رقصاں سر مقتل متواتر. اور وہ کل بھی کبھی آئے گی جس کل کو تو آئے، یا وہ کل بھی کبھی آئے گی جس کل کو تو آئے، سنتا ہی رہوں یا تیری کل کل متواتر. سنتا ہی رہوں کیا یا تیری کل کل متواتر. اور اس کا ایک شعر دیکھیے گا کہ مہتاب رخ اترا ہے کوئی اس میں یقیناً، مہتاب رخ اترا ہے کوئی اس میں یقیناً، ہے قلزم دل میں جو یہ ہلچل متواتر، ہے قلزم دل میں جو یہ ہلچل متواتر. اور وہ تھا کہ سلمان کو دیکھو کہ وہ مقتل میں ہے رقصاں، سلمان کو دیکھو کہ وہ مقتل میں ہے رقصاں، لب پر ہے تیرا ذکر مسلسل متواتر. لب پر ہے تیرا ذکر مسلسل متواتر. تو اور بھی تھے شعر لیکن بہرحال یہ میں نے. سر سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ نے بہت شاندار غزل سنا کے فضا بنا دی. سبحان اللہ. سر ہمارے پاس فارمیٹ ہے ایک، جی جناب،
سیگمنٹ سمجھ لیں اس کو، جو بھی کہہ لیں، کہ میں کچھ شخصیات کا نام لوں گا. اچھا جی. کچھ پرومیننٹ ہوں گی، کچھ اپنے تئیں پرومیننٹ ہوں گی. اچھا جی فرمائیں. اور آپ کے ذہن میں جو فی البدی لفظ آئے گا یا بات آئے گی ہم وہ ریکارڈ کریں. سب سے پہلے ہیں ڈاکٹر بدر منیر. ہاں ہاں ہاں. رانا ہو لڑکا لیکن رانا ہو، خود بھی رانا ہی ہے نا؟ نہیں، خود آوان ہے. خود آوان. اچھا بڑی اس اچھی. لیے تو لکھ سکیں. ہائے ہائے بہت اچھے شاعر ہیں جی. کمال ہمارا دوست ہے اور بڑا اچھا سنجیدہ کلامی. ہمارے شہر سے ہیں، ہمارا جوہر آباد سے ہیں، خوشاب سے. ہاں جی. سر ساحل ادیم. آپ نے کہا تھا میں شخصیات پہ پوچھوں گا. نہیں میں سمجھا نہیں بات. وہ شخصیت ہیں. میں پرسن کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ ایک پرسن تو ہے. ہاں نہیں میں ان کی اس لحاظ سے قدر کرتا ہوں کہ وہ لبرلز کی بھی منجی ٹھوکتے ہیں اور مولویوں کی بھی ٹھوکتے ہیں. اچھا لبرلز کی انہوں نے پچھلے دنوں ہی ٹھوکی. ہاں پچھلے دن ہی ٹھوکی اور تھوڑی سی میں نے بھی ٹھوکی تھی. آپ کو شاید پتہ نہیں آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا وہ. ہاں مولانا فضل الرحمان صاحب والا کلپ انہی کے ساتھ. آپ دیکھیں نا اس وقت انہوں نے یہ کہا جی کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے انہوں نے عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹا، اور مولانا صاحب نے اس کو اون کیا ہے. انہوں نے مانا ہے، تسلیم کی. میں نے کہا کہاں کیا تسلیم، بتاؤ مجھے. نہیں کیا ہے. میں نے کہا کہاں کیا، مجھے ثبوت دیں آپ کہاں کیا. ایسے ہوا میں تیر چھوڑتے ہیں، ایسے درفتنی چھوڑ دیتے ہیں آپ، اور پھر لوگوں کے لیے وہ جناب رستہ کھل جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جی نہیں وہ ہوا ایسے ہی. تو اب وہ خود بھی سوچتے ہوں گے کہ یار وہ میں نے واقعی درفتنی ہی چھوڑی تھی. کہاں کیا؟ اگر کیا ہوتا تو آج جو حالات ہو وہ اس طرح کر سکتے تھے. پھر جو کانے ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے کانے جو ہوتے ہیں وہ پھر اس طرح مقابلے نہیں کرتے، اس طرح وہ نہیں للکارتے. ہمارے پاس اگلی شخصیت ہی کہوں گا خلیل الرحمان قمر. خلیل الرحمان قمر صاحب میری بہت عزت کرتے ہیں، میرے بہت بڑے وہ سمجھے کہ فینز میں سے ہیں، اور میں انہیں اینگری ینگ مین بھی کہوں گا. غصے میں تھوڑا سا کیا کہتے ہیں وہ ایگریسو ہو جاتے ہیں، تو وہ تھوڑا سا اس کو کنٹرول کر لینا تو بہت ہی نائس آدمی ہے. سر عباس تابش وہ سیلیبریٹی ہیں جناب ہمارے اس دور کی. اس وقت جو پاکستان کے شعراء کی ایک کھیپ ہے، اس کے وہ سرغنہ ہے، اس کے سرخیل کپتان ہے. اکرام عارفی. اکرام عارفی ہمارے شاعر تو بہت اچھے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پرفارمر بھی بہت عجیب ہیں. حتیٰ کہ وہ بعض دفعہ فلمی ہوتے ہیں نا، سب کے نام کے ساتھ ہوتا ہے فلاں اور مزاحیہ اور مزاحیہ شاعر. لیکن یہ ہے کہ فنکار بہت اچھے ہیں، اداکار بہت اچھے ہیں، شاعر بہت اچھے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تینوں کام ایک ہی وقت میں سر انجام دے رہے ہوتے ہیں. کیا بات ہے. سر تہذیب حافظ. ہائے ہائے ہائے. تہذیب حافظ صاحب بہت کیا کہتے ہیں آج کل کے نوجوانوں کی پسندیدہ شعراء میں سے ہیں، اور بلکہ میں نے ان پر 2 شعر بھی کہے تھے. پتہ نہیں میرے پاس شاید اگر ہوں تو میں آپ کو سنا دوں. جی ضرور. یوں تو اس دیس میں موجود ہیں کافی شاعر، سب سے مقبول ہے پر ان دنوں حافی شاعر. کیا کہنے ہیں. سب سے مقبول ہے پر ان دنوں حافی شاعر. اور شاعری تو نہیں البتہ یہ پھکڑ پن ہے. شاعری تو نہیں البتہ یہ پھکڑ پن ہے، وہ جو تہذیب کے لکھتے ہیں منافی شاعر. واہ 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 واہ. وہ جو پوری غزل ہے، لیکن میں نے کہا کہ یہ قطع بند آپ کو سنا دوں میں. کیا کہنے سر. بہرحال جی پسندیدہ شاعروں میں سے ہیں علی زریون. وہ بھی سیم مطلب ہے کہ پسندیدہ ہے، نوجوانوں کی پسندیدہ ہے. اور یہ دونوں سیم ہیں. سیم ہی سمجھ لیں آپ. لیکن یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں نوجوان نسل بہرحال ان سے بہت خوش ہے. اور احمد سعید ہمارے فیصل آباد والے.
مزاحیہ. او مزاح والے, او ہو, میں نے مولانا احمد سعید چتروڑی سمجھا, میں نے کہا نہیں میں احمد سے. اچھا شاعروں کی بات کر رہے ہیں, ساری شعراء کی لسٹ ہے جی. نہیں آپ نے چونکہ مختلف کیٹیگریز تقریباً رکھے نا, تو اس لیے میں ادھر چلا گیا. ایک دو لوگ اس طرح. اچھا احمد سعید واسے وہ بھی مطلب ہے کہ نئے دوست ہیں ہمارے اس طرح, لیکن اگر پنجابی کہیں تو زیادہ اچھا ہے, اردو شاعری نہ ہی کریں تو ٹھیک ہے. پنجابی میں ٹھیک ہے, پائی جاؤ کھائی جاؤ لائی جاؤ ہاں ٹائی جائی لائن پاویں لئی جاؤ پڑھ لو, ہم مطلب جس طرح مرضی کر لو. جناب انور مسعود چیئرمین کپتان آف میزائل احمد, ماشاء اللہ, ہم نے ان سے انسپائر ہو کر ہی تو لکھنا شروع کیا. مولانا طارق جمیل سے میں ملاقات میری بھی ہوئی ہے. مجھے انہوں نے ایک جملہ کہا کہ گیلانی صاحب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو آپ تو لمبا میں آیا کرتے تھے, مولانا سید نیاز احمد شاہ صاحب گیلانی کی مسجد میں تو ہم بیٹھ کے سنا کرتے تھے. اچھا. اب جوان تھے, اب میری اور عمر کی عمر کا بھی ایک آپ سے لگا لیں, اور دوسرا ان کا میرے ساتھ محبت کا معاملہ یہ ہے کہ مجھے کہا کہ جنید جمشید بھی نکلا تھا ہمارے ساتھ, تو فین فالوئنگ آپ کی بھی بہت ہے, تھوڑا سا نکلے ہمارے ساتھ آپ بھی, تاکہ نوجوان وقت لگ جائے, دین میں وقت لگ جائے. اللہ کی جائے. میں نے کہا حضرت میں کہاں ہیچ مدان ہیچ روح ہیچ کس, کہتے ہیں اچھا چلے ارادہ تو کر لیں. تو ماشاءاللہ 25-30 سال سے ارادہ کیا ہوا ہے, فرشتے ثواب لکھ دیا. اچھا سر, مفتی طارق مسعود صاحب سے بھی میری اچھی یاد اللہ ہے. جب میں کراچی جاتا ہوں تو ملاقات بھی کرتا ہوں, وہ بھی جب لاہور تشریف لاتے ہیں تو ملتے ہیں. پچھلے دنوں ان کے 8-9 بچے یہاں لاہور آئے ہوئے تھے, اپنے کسی ننیال میں پتہ نہیں کہاں پہ آئے ہوئے تھے. ماشاءاللہ محنتی آدمی. تو انہوں نے کہا جی انکل گیلانی سے ملنا. ہم نے بچے بڑے زور, وہ گاڑی بڑی کروا کے بڑی, تو ان کو کوئی دوست ان کا لے کے آیا میرے پاس, کہتے جی طارق صاحب کے بچے ہیں اور آپ کے بڑے فین ہیں. ماشاء اللہ, اللہ مزید فضیل جی. آمین آمین. انجینئر محمد علی مرزا. انجینئر صاحب انجینئر ہی رہیں تو اچھا ہے, اپنے فن کی باتیں کریں, اپنی فیلڈ کی باتیں کریں تو اچھی بات ہے. ادھر نہ ہی اب تو وہ آ چکے ہیں, بس پھر آ چکے ہیں, تو پھر جو کچھ ہو چکا ہے وہ بھی آپ پھر دیکھ ہی رہے ہیں. اب ان کے ساتھ ان کے جو معاملات ہیں وہ جانے اور ان کا اللہ جانے, کیونکہ جس طریقے سے اب ختم نبوت کے حوالے سے بھی ان کے جو بیانات آئے ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں, عزائم خطرناک لگ رہے ہیں. اب اس کی وہ کیا تعویل کرتے ہیں مجھے نہیں پتا, لیکن یہ ہے کہ وہ فی الحال تک خطرناک, فی الحال ان کا جو ہے نا وہ آثار. ہاں جی. سر میں چاہوں گا کہ آپ سے کچھ سنجیدہ شاعری بھی سنی جائے. ٹھیک ہے. اردو مزاح سنا جائے, اور اگر آپ نے پنجابی میں ایک آدھ پنجابی کی چیز سنا دیتے ہیں, پنجابی کی چیز سنائیں. اور منقبت میں ضرور سننا چاہوں گا آپ سے. چلے میں آپ کو اصحاب کی منقبت, ہاں میں نہیں, ایک منقبت کی بجائے میں اس میں حمد نعت منقبت, جی ٹھیک ہے, یہ سارا کچھ اکٹھا آ جائے تو میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ اچھا ہوگا. ٹھیک. بسم اللہ الرحمن. قرآن ایک ایسی ہے دولت خدا گواہ, واہ, جس سے خرید سکتے ہیں جنت خدا گواہ. کیا بات ہے, سبحان. اور اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ عشق رسول ایسی ہے دولت خدا گواہ, جس سے خرید سکتے ہیں جنت خدا گواہ. نبیوں کے بعد ان کی ہے عظمت خدا گواہ, نبیوں کے بعد ان کی ہے عظمت خدا گواہ, حاصل تھی جن کو ان کی زیارت خدا گواہ, حاصل تھی جن کو ان کی زیارت خدا گواہ. اور تحت السیوف بھی میں کہوں گا یہ بے دریغ, تحت السیوف
بھی میں کہوں گا یہ بے درے ختم ان پہ ہو گئی ہے نبوت خدا گواہ، ختم ان پہ ہو گئی ہے رسالت خدا گواہ، اور بو بکر ہوں عمر ہوں غنی ہوں کہ مرتضیٰ، واہ 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 واہ، بو بکر ہوں عمر ہوں غنی ہوں کہ مرتضیٰ، چاروں ہیں تاجدار خلافت خدا گواہ، چاروں ہیں تاجدار خلافت خدا گواہ، اور اصحاب تو ہیں شاہد عینی رسول کے، اصحاب تو ہیں شاہد عین، اصحاب تو ہیں، ہاں اصحاب تو ہیں شاہد عینی رسول کے، ایک ایک بات ان کی ہے حجت خدا گواہ، ایک ایک بات ان کی ہے حجت خدا گواہ۔ شعر سنیے گا، بسم اللہ سر۔ جائے گی لے کے سوئے جہنم یقین کرو، جائے گی، جائے گی لے کے سوئے جہنم یقین کرو، اولاد فاطمہ سے عداوت خدا گواہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہائے ہائے، جائے گی لے کے سوئے جہنم یقین کرو، اولاد فاطمہ سے عداوت خدا گواہ، اور جو تارک سنن ہے وہ ہرگز ولی نہیں، واہ واہ واہ، جو تارک سنن ہے وہ ہرگز ولی نہیں، سنت کی پیروی ہے ولایت خدا گواہ، کیا کہنے، واہ واہ، سنت کی پیروی ہے اور مفلس بھی متقی ہو تو اس کا ہو احترام، مفلس بھی متقی ہو تو اس کا ہو احترام، دولت نہیں دلیل شرافت خدا گواہ، دولت نہیں دلیل شرافت خدا، اور صرف ایک چیز عشق نبی تو خدا سے مانگ، صرف ایک چیز عشق نبی تو خدا سے مانگ، اس سے بڑی نہیں کوئی نعمت خدا گواہ، واہ 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 واہ، اور گیلانی آج ہم جو مصائب میں ہیں گھرے، گیلانی آج ہم جو مصائب میں ہیں گرے، حل اس کا ہے نظام شریعت واہ واہ واہ، خدا گواہ، کیا کہنے، کیا کہنے، حل اس کا ہے نظام شریعت خدا سر گواہ۔ سبحان اللہ، اس میں سارا کچھ آ گیا نا جی، ایسے ہی ایسے توحید بھی، قرآن بھی، عشق نبی بھی، صحابہ بھی، اہل بیت بھی، ایسے ہی اور نظام شریعت بھی، ایسے، ولایت بھی آئے، ولایت بھی، سنت ایسے ہی ہے، سنن سر سنجیدہ۔ جی میں آپ کو عرض کرتا ہوں جی آپ کے سامنے ایک غزل کے شعر ہیں جی کہ جی بسم اللہ سر۔ ان کی گلی میں، یہ جگر مراد آبادی مرحوم کی طرزیں ہیں، والد صاحب بھی مجھ سے متاثر تھے، جگر سے بہت متاثر تھے، بلکہ جگر کے بعد کلام پڑھنے کی سعادت بھی ملی ہوئی ہے ان کو، جگر کے بعد دیر سے پہنچے مشاعرے میں، گاڑی لیٹ تھی، ٹرین امرتسر سے لاہور آتے ہوئے، تو وہ جلسہ گاہ میں جب پہنچے تو خسر پھسر مچ گئی کہ یہ تو بچہ اب آیا، جگر صاحب پڑھ رہے ہیں، اب کیا کریں۔ تو جگر صاحب نے کہا کیا بات ہے، کیوں شور مچا رہے ہو، کلام کیوں نہیں سن رہے؟ انہوں نے کہا جی وہ، اس نے کہا کہ کیوں، لوگ سننا چاہتے ہیں انہیں؟ انہوں نے کہا جی لوگ سننا چاہتے ہیں، میری بات پڑھ سکیں گے؟ اور پہلی دفعہ جگر گرینجر کا نام ہے ہمارے ہاں، میرے جگر کے بعد مشاعرہ پڑھنا بھی تو، اس نے کہا جی کہ بچہ ہے، بس اس کو بیچارہ سفر سے آیا، تو وہ کل میں چھپ رہا تھا، میں نہیں جانا چاہتا تھا اسٹیج پہ، لیکن پہچان لیا لوگوں نے، اب وہ جناب اسٹیج پہ لے آئے تو
जिगर ने छोड़ दिया पढ़ना, कहने आओ बेटा पढ़ो। फिर पढ़ा, 1 पढ़ी, 2 पढ़ी, शोर मच गया और जिगर ने फिर तबकी दी। उसने कहा मेरे बाद कोई पढ़ नहीं सकता था, ये बेटा आप ही का कमाल है, इसको संभाल के रखना प्लीज। दुरूने के दर्द दुरू का। तो खैर, तो ये तर्ज है वाले साहब जब गुनगुनाया करते थे ना जिगर की इस तरह। ये तर्ज जो आप अभी पढ़ने लगे हैं तो हमने बड़ी मशहूर तर्ज है उनकी। उनकी गली में अपनी रिहाइश के बावजूद, ये मैंने गजल भी कर लेना खुदा याद। हाँ, ये मैंने गजल भी लिखी, मज़ा भी लिखा है इस पर। अच्छा। मैं आपको सुनाता हूँ कि उनकी गली में अपनी रिहाइश के बावजूद हासिल ना कर सका उन्हें कोशिश के बावजूद, हासिल ना कर सका उन्हें कोशिश के बावजूद, और आँखों से आशकारा नहीं होने दी तपिश, आँखों से आशकारा नहीं होने दी तपिश, और दिल में दहकती हिजर की आतिश के बावजूद, दिल में दहकती हिजर की आतिश के बावजूद, और तेरा हूँ मैं तो तेरे करम से तेरा हूँ मैं। वाह 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 वाह, क्या मिसरा है। तेरा हूँ मैं तो तेरे करम से तेरा हूँ मैं, शैतान और नफ्स की साजिश के बावजूद, शैतान और नफ्स की साजिश के बावजूद। शेर देखिएगा आज के हालात पर कि शायद उठें वो सुन के सराफील की सदा, शायद उठें वो सुन के सराफील की सदा, और जो नींद में है 4 सू शोरिश के बावजूद, जो नींद में है 4 सू शोरिश के बावजूद, और वो जहर दे रहा था मैं समझा शराब है, वो जहर दे रहा था मैं समझा शराब है, एक मुग़बचे के हाथ की लर्जिश के बावजूद, वो जहर दे रहा था मैं समझा शराब है, एक मुग़बचे की हाथ की लर्जिश के बावजूद, और हैरत है उन पे तुझको नहीं मानते जो लोग, हैरत है उन पे तुझको नहीं मानते जो लोग, और शम्सो कमर में तेरी नुमाइश के बावजूद, शम्सो कमर में तेरी नुमाइश के बावजूद, और ख्वाहिश के वो बगैर मिलेगा बरोज़े हश्र, ख्वाहिश के वो बगैर मिलेगा बरोज़े हश्र, और दुनिया में जो ना मिल सका ख्वाहिश के बावजूद, दुनिया में जो ना मिल सका, और गीलानी कोई ऐसा न होगा जो हश्र में
گیلانی کوئی ایسا نہ ہوگا جو حشر میں بخشا نہ جائے ان کی سفارش کے باوجود. گیلانی کوئی ایسا نہ ہوگا جو حشر میں بخشا نہ جائے ان کی سفارش کے باوجود. سبحان اللہ سبحان اللہ. سر وہ مغبچے والا شعر آپ اگر دوبارہ ہاں وہ وہ زہر دے رہا تھا میں سمجھا شراب ہے ایک مغبچے کی ہاتھ کی لرزش کے باوجود. سر سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑی مہربانی. کیا بات ہے. اب اسی کو بسم اللہ. اس کا دوسرا ورژن مزاح میں طرز بھی چینج کر رہا ہوں ذرا. بسم اللہ سے. بیریانی چرغا کوفتوں اور فیش کے باوجود. بریانی چرغا کوفتوں پانی آیا منہ میں. بریانی چرغا کوفتوں اور فش کے باوجود حلوے کی بس کمی ہے ہر ایک ڈش کے باوجود. حلوے کی بس کمی ہے ہر ایک ڈش کے باوجود. اور کچھ دوستوں نے مل کے اٹھایا تو ہم اٹھے. کچھ دوستوں نے مل کے اٹھایا تو ہم اٹھے. کھا کھا کے خود نہ اٹھ سکے کوشش کے باوجود. کھا کھا کے خود نہ اٹھ سکے کوشش کے باوجود. اور دعوت طعام کی تھی تو کیوں چھوڑتے بھلا. دعوت طعام کی تھی تو کیوں چھوڑتے بھلا. ہم اس کے گھر پہنچ گئے رنجش کے باوجود. ہم اس کے گھر پہنچ گئے رنجش کے باوجود. شعر دیکھیے گا کہ ہم اپنے گھر کی چھت پہ کھڑے بھیگتے رہے. ہم اپنے گھر کی چھت پہ کھڑے بھیگتے رہے. ایک چاند دیکھتے رہے بارش کے باوجود. ایک چاند دیکھتے رہے بارش کے باوجود. اور اب اپنے دونوں ہاتھوں سے کھجلا رہے ہیں جسم. اب اپنے دونوں ہاتھوں سے کھجلا رہے ہیں جسم. وہ عید ملنے آ گئی خارش کے باوجود. وہ عید ملنے آ گئی خارش کے باوجود. گیا کہہ لو میرا خیال ہے گیا کہہ لینے ہیں. وہ عید ملنے آ گیا آ گئے خارش کے باوجود. کچھ بھی کہہ لیں اپنے اپنے دماغ میں جو کچھ آتا ہے. جو آپ کے دماغ میں آتا ہے آپ نے حساب سے سوچ لے کوئی. وہ عید ملنے آ گئے خارش کے باوجود. حضرت ذرا بتائیں تو گوگل پہ رات بھر. حضرت ذرا بتائیں تو گوگل پہ رات بھر کس سرچ میں تھے آنکھ میں سوزش کے باوجود. کس سرچ میں تھے. اور دیکھیے گا کہ کالج میں جو تھی خشک وہ ہے خشک تا ہنوز. واہ 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 واہ. کالج میں جو تھی خشک وہ ہے خشک تا ہنوز.
दिन रात सर पे तेल की मालिश के बावजूद, दिन रात। ध्यान से शादी कीजिएगा वाह वाह, कॉलेज फेलो से। आपको देखता हूं, दिन रात सर पे तेल की मालिश के बावजूद, कुछ महकमों में आज भी होते नहीं हैं काम, रिश्वत के बावजूद, सिफारिश के बावजूद, और आई लव यू जान कहने की हिम्मत न कर सके, एक महलका से शादी की ख्वाहिश के बावजूद, एक महलका से शादी की ख्वाहिश। कुछ ढूंढ, पूरी गज़ल मैंने इस शेर कहने के लिए की कि कुछ ढूंढते हैं दूसरों की खिड़कियों में चांद, कुछ ढूंढते हैं दूसरों की खिड़कियों में चांद, खुद अपने घर में माहविश के बावजूद, खुद अपने घर में माहविश के बावजूद, अल्हम्दुलिल्लाह तीसरी शादी भी हो गई, दो बीवियों की बाहमी साजिश के बावजूद, गीलानी तुझसे घर की हुकूमत न चल सकी, ससुरालियों की इतनी नवाजिश के वाह 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 वाह, बावजूद। वाह वाह वाह। एक आध और हो जाए, 25 मिनट सर, बस मजा ही सुनाते हैं आपको। जी सर। एक दिन रात। तो आपने 3 शादियां की सर फिर? शादी तो बस शादी तो बस कह रहे हैं शादी, एक चैनल पर गुजारा कीजिए। आप कहेंगे कि आपने मजा जो है वो बीवियों के गिर्द घूमता हो, आपने तो सुनाया ही नहीं, लेकिन बहरहाल अब फिर सही कभी। पहले मौजां रज कर लईए, पहले मौजां रज कर लई, पहले मौजां रज कर लईए, पहले मौजां रज कर लईए, भज के फेर इक हज कर लईए, भज के फेर इक हज कर लईए, पहले मौजां रज कर लईए, भज के फेर इक हज कर लईए, 36 अरब चों 6 लाख दे के, 36 अरब चों करप्शन के 36 अरब चों 6 लाख दे के, छुट्टन दा कोई भज कर लईए, छुट्टन दा कोई भज कर लईए, भज के फेर इक हज कर लईए, कानू वकील नूं फीसां दईए, कानू वकील नूं फीसां दईए, सिद्धा सावां जज कर लईए, सिद्धा सावां जज कर लईए, कानू वकील नूं फीसां दईए, सिद्धा सावां जज कर लईए, अज दा सिद्धा सावां जज कर लईए, दूजी शादी कसम खुदा दी, दूजी शादी कसम खुदा दी, जे वस होवे अज कर लईए, जे वस। तीसरी दा पुछदे पे थे, जे वस होवे, मौलाना ने भी घर जाना है। दूजी शादी कसम खुदा दी, जे वस होवे अज कर लईए, जे वस होवे अज कर लईए, सिर्फ सिराजुल हक नहीं कल्ला, सिर्फ सिराजुल हक नहीं कल्ला, असी भी टोपी कज कर लईए, असी भी टोपी कज कर लईए, असी भी टोपी कज कर लईए, 900 चूहे हो गए पूरे, 900 चूहे हो गए पूरे, चल हुण बलिए हज कर लईए, चल हुण बिल्लिए भी कह सकते हैं, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, 900 चूहे हो गए पूरे, चल हुण बलिए हज कर लईए, बिना मेकअप क्यों दफ्तर जाइए,
बिना में اور بنا میک اپ کیوں دفتر جائیے تھوڑی جئی سج تج کر لئیے تھوڑی جئی سج تج کر لئیے کوٹ چ کیس لوان تو پہلا کوٹ چ کیس لوان تو پہلا کوٹ چ کیس لوان تو پہلا جج دا موڈ تے جج کر لئیے جج دا موڈ تے جج کر لئیے جج دا موڈ تے جج کر لئیے اسی وکیلاں نال دلیلاں اسی وکیلاں اے اسی وکیلاں اے نال دلیلاں کھوتے نو وی مج کر لئیے کھوتی نو وی مج کر لئیے اسی وکیل ہاں نال دلیلاں کھوتی نو وی مج کر لئیے گل کرن لگیاں گیلانی گل کرن لگیاں گیلانی گل وچ پیدا چج کر لئیے گل وچ پیدا چج کر لئیے چل ہن بلیے حج کر لی لیڈر بھی جھوٹے نکلے لیڈر بھی جھوٹے نکلے میرے یار کی طرح لیڈر بھی جھوٹے نکلے میرے یار کی طرح نت بدلیں پوز فلمی اداکار کی طرح نت بدلیں پوز فلمی اداکار کی طرح اور جب سے تمہیں بیاہ کے لایا ہوں اپنے گھر جب سے تمہیں بیاہ کے لایا ہوں اپنے گھر کنگال ہو گیا ہوں میں سرکار کی طرح کنگال ہو گیا ہوں میں سرکار کی طرح اب جب سے تم ہو روٹھ کے میکے چلی گئی اب جب سے تم ہو روٹھ کے میکے چلی گئی ہر دن میرا گزرتا ہے تہوار کی طرح ہر دن میرا گزرتا ہے تہوار کی طرح سچی حقیقی چہرے تو نمایاں ہو رہی کہ نہیں ہر دن میرا گزرتا ہے ایسا لگ رہا ہے آج بھی عید الاضحیٰ ہے تہوار کی طرح ایک ہڈ حرام مانگ رہا تھا یہ کل دعا ایک ہڈ حرام مانگ رہا تھا یہ کل دعا یا رب ہوں ساتوں دن میرے اتوار کی طرح یا رب ہوں ساتوں دن میرے اتوار کی طرح اور تشبیہ دیکھیے گا کہ اس وجہ سے مجھے ہیں ٹماٹر بہت پسند اس وجہ سے مجھے ہے ٹماٹر بہت پسند یہ لال سرخ ہیں تیرے رخسار کی طرح یہ لال سرخ ہیں تیرے رخسار کی طرح اور سلمان کھیلنے کے لیے دل اسے دیا سلمان کھیلنے کے لیے دل اسے دیا وہ خوچا کھا گیا اسے نسوار کی طرح وہ خوچا کھا گیا اسے نسوار کی طرح بہت شکریہ بہت مہربانی سر سلام آپ کے ساتھ گفتگو کا مزہ آ گیا اور بہت سارے موضوعات پہ گفتگو ہو گئی اور بہت ساری رہ بھی گئی بہت مزہ آیا آپ سے بہت نوازش کرم شکریہ میں آپ کا آپ کے چینل کا آپ کے چینل کے سی ای او کا بہت بہت ممنون اور شکر گزار ہوں اللہ پاک اس چینل کو مزید ترقی نصیب فرمائے اور آپ کی ماشاءاللہ جب سے اس چینل کے ساتھ وابستگی ہوئی ہے چینل ماشاءاللہ آگے جا رہا ہے سر آپ کا یہ عہدہ قبول کرنا یہ بھی مبارک ہو جناب جزاک اللہ جزاک خیر تو دوستو آج ہمارے ساتھ موجود تھے سید سلمان گیلانی آپ کو ہماری گفتگو کیسی لگی اس کے بارے میں اپنا فیڈ بیک دیجیے اور اسی کے ساتھ ساتھ سوچتے سمجھتے اور جانتے رہیے کمال کی بات آج اس کمال رانا کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں کسی اور مہمان کے ساتھ السلام علیکم